رمضان رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، رمضان اور صحت سلسلے میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں. آج ہم نے جو سلسلے میں ٹاپک چنا ہے، پانی کی وجہ سے جسمانی کمزوری. یہ ٹاپک چننے کا بیسیکلی مقصد ہمارا یہ تھا کہ عمومی طور پہ رمضان المبارک کے اندر لوگوں کو پانی کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نقاہت بہت زیادہ ہوتی ہے. اکثر تجربہ رہا ہوگا کہ جب آخر کا ٹائم آتا ہے، عصر مغرب کا ٹائم آتا ہے، تو کافی زیادہ جو روزے دار ہوتے ہیں ان میں کمزوری محسوس ہونے لگ جاتی ہے، بہت زیادہ نقاہت محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک وجہ جو ہے پانی کی کمی بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نقاہت ہوتی ہے، کیونکہ آپ پانی 16-17 گھنٹے استعمال نہیں کرتے ہیں جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو ہماری ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے بھی ہم پانی نہیں استعمال کرتے. تو انشاءاللہ عزوجل آج ہم آپ کو رمضان میں کس طرح آپ کو اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی چاہیے پانی استعمال کرنے کے لیے، وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. پانی ہمارے جسم کا بہت امپورٹنٹ جز ہے کہ ہمارا جسم تقریباً 70-75% پانی سے بنا ہوا ہے. آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ جو چیز بنی ہوئی پانی سے ہے، اور اس کے اندر ہی اگر آپ نے اس چیز کو پورا نہیں کیا، اس کا لیول اگر کم ہوگا، تو یقیناً آپ کی تمام جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں، جو بھی کام کاج ہیں، ان میں یقیناً حرج پڑے گا. اس کی مثال اسی طرح آپ لے سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی گاڑی ہے یا کوئی بھی بائک وغیرہ آپ ہے، اس کے اندر جب تک آپ پیٹرول نہیں ڈالیں گے گاڑی صحیح طرح نہیں چل پاتی ہے، یا اگر اس میں خراب پیٹرول چلا گیا تو وہ اس میں پرابلمس ہوتی ہیں. اسی طرح ہمارے جسم کے اندر بھی اگر ہم پانی کی مقدار پوری نہیں رکھیں گے تو ہمارے کو بہت زیادہ مسئلے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، جس میں پرانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے، بے ہوشی کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ کوما میں بھی جا سکتے ہیں. تو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پانی اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے پانی کے حوالے سے اور ڈی ہائیڈریشن کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پانی کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک آ گیا ہے، اس کے اندر جو پانی استعمال کرتے ہیں عموماً لوگوں کو افطار میں کے بعد سے جو ہے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اس کی ایک وجہ تو پانی نظر آتا ہی ہے کہ پانی کم پیتا ہے. عموماً لوگوں کا سینس بھی یہی بنتا ہے، سوچ بھی یہی بنتی ہے کہ یار ہم نے پانی نہیں پیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے. تو وہ افطار کے فوراً بعد جو ہے یا تو ان کا کسی جوس وغیرہ کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے یا پھر پانی کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے. کیا اس طرح ڈائریکٹلی جو ہے آپ ٹھنڈا پانی پینا یا جوس وغیرہ پینا وہ کیا مناسب ہے؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جب پانی آپ کتنا ہم لوگوں کو لینا چاہیے، اس کا کوئی اگر آپ کوئی پیمانہ وغیرہ بتا دیں مدنی چینل کے ناظرین کو تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، جیسے پہلے آپ نے مدنی پھول دیے ہیں کہ پانی کے حوالے سے پانی باڈی اٹسیلف خود 70% کم و بیش پانی ہوتا ہے باڈی کے اندر. اب پانی جسم سے مستقل، جیسے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، سانس لینے سے بھی پانی جسم میں اخراج ہو رہا ہوتا ہے، پسینے کے ذریعے بھی اخراج ہو رہا ہوتا ہے، پیشاب کی حالت کے اندر بھی باڈی میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے. اور گردے تو کام ہی پانی کے اوپر جیسے خون کی سرکولیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور پیشاب آور ہوتے ہیں. مطلب آپ کی پوری باڈی کے اندر ہے ہی پانی پانی. اگر پانی کی کمی ہوتی، پانی اٹسیلف خود آپ کے جو ہاضمہ ہوتا ہے نا اس کو کام کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. جی بالکل. ایون جو پانی باڈی کے اندر ہے تو جیسے اگر اس کو ہم لیں، ہم کارڈیو واسکولر سسٹم میں بلڈ پریشر وغیرہ بیلنس کرنے کے لیے پانی کی تو ضرورت ہوتی ہے. اب جیسے
پانی کی کمی ہوئی تو ڈیہائیڈریشن ہوئی تو آپ لو بلڈ پریشر کی سائڈ پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے جو ہیموسٹیسس ہو گئے, سرکولیٹری سسٹم ہو گیا, اس میں بھی پانی کی ضرورت ہوگی. نظام میں ہضم ہو گیا, اس کو کام کرنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت. گردوں کے لیے بھی اگر ہم کم پانی کا استعمال کرتے ہیں, پانی کی کمی ہوتی ہے تو گردے کم کام کر رہے ہوتے ہیں, کڈنی سٹون کی طرف جانے کا رسک بڑھ جاتا ہے. نارمل ینگ پیشنٹ کے اندر آپ پانی کی کمی کریں تو کڈنی کے اندر سٹون بنتے ہیں, کڈنی پین آنے لگ جاتی ہے. تو سارے نظام کے اندر پانی کی اپنی اہمیت موجود ہے. یہ یعنی کہ پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. اس کے بغیر جو ہے ہمارے لیے جو نارمل لائف گزارنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا. جی. اچھا, اس میں یہ ایک بتا دیجئے کہ ایک تو ہم نے کافی سلسلوں میں عرض بھی کیا ہے, آج پھر انشاءاللہ ہم عرض کر دیتے ہیں کہ نارمل جو ہے کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پینا چاہیے ایک نارمل آدمی کو. لیکن آپ کے کام کاج کرنے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نوعیت کا کام کرتے ہیں. پانی ہمارے جسم کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اور یہ نارملی جو ہے ہمارے جسم کو کم از کم 8 سے 10 گلاس روزانہ کی بنیاد پہ استعمال کرنا چاہیے نارمل حالت کے اندر. ہاں, اگر کوئی آپ ایسا کام کرتے ہیں, بہت زیادہ محنت والا کام کرتے ہیں یا کوئی آؤٹ ڈور کا کام زیادہ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی جسم کی ریکوائرمنٹ پانی کی بڑھ جاتی ہے, تو اس کو اسی حساب سے آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں, میری باڈی کو کتنی ضرورت ہوگی, وہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. نارملی 8 سے 10 گلاس ذہن میں رکھیے کہ آپ کو پانی پینا ضرور چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ کی باڈی فٹ رہتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, پانی کے حوالے سے ڈاکٹر سلمان سے ہم مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ رمضان میں عمومی طور پہ افطار کے وقت پانی کم لوگ پیتے ہیں, شربت وغیرہ جوسز وغیرہ پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے. تو کہ یہ پانی کی جو ہماری کمی ہے, یہ جوسز یا شربت وغیرہ جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کا الٹرنیٹ ثابت ہو سکتا ہے, اس کا متبادل ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب پانی کا آلٹرنیٹو تو نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ مقدار میں پانی کی کمی تھوڑی بہت پوری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ اس کے اندر سافٹ ڈرنک ہیں, کولڈ ڈرنک ہیں, جوسز, ان کے اندر جو کیمیکل اور ہوتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ اپنے الگ ہیں. اچھا, ان کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا, تو بہتر یہ ہے کہ آپ سادہ پانی وغیرہ کا پانی سے ہی پورا کیا جائے. اب بعض کیفیت ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ پانی پینے کو نہیں دل کرتا آدمی کا, کیونکہ 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے, تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز لے جو فوری طور پہ اس کو ایک خوش ذائقہ, اچھی ذائقے کی ملے. تو اگر وہ جوس پی لیتا ہے اس میں, تو اس میں کیا مذائقہ اس کا؟ ڈاکٹر صاحب جوس آپ پی سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ جوس آپ کے گھر کے اندر بنا ہوا, صحیح گھریلو جوس, گھر کے اندر جوس بنا ہوا, یعنی فریش جوس بنا ہوا ہو اور گھر کے اندر بنا ہوا ہو, صاف ستھرے انوائرمنٹ میں بنا ہوا ہو, تو آپ بھلے وہ جتنا آپ کو جوس پینا ہے وہ پی سکتے ہیں. موسم کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. بس ان کو یہ دیکھ لینا ہوگا کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ تو نہیں ہے, کوئی ہائپرٹینسو پیشنٹ تو نہیں ہے, اور جوس بھی جو بنائے جا رہے ہیں اس کے اندر نمک چینی کا استعمال تو نہیں ہو رہا, کیونکہ نمک چینی کا بھی عمومی طور پہ استعمال جوس میں ہو جاتا ہے. بالکل. جو کہ ڈائبٹک ہوئے یا شوگر کے مریض ہو گئے تو اور بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کو تھوڑا یہ ڈسٹرب کر سکتا ہے. مطلب آپ یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ باہر کا آپ جوس استعمال کریں, گھر میں فریش بنائیں فروٹس کا, اس کا وہ زیادہ فائدہ مند بھی رہے گا, آپ کو انرجی بھی پرووائڈ کرے گا, طاقت بھی دے گا جسم کے اندر, اور آپ کو حشاش بشاش بھی رکھے گا اس کے اندر. عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی جو ہے نا, لوگ جوسز تو فائدہ مند ہیں ہی ہیں, لیکن افطار کے فوراً بعد کولڈ ڈرنک بھی جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. تو کولڈ ڈرنک تو ویسے بھی نہیں پینی چاہیے, وہ ویسے ہی بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں. تو آپ کولڈ ڈرنک جب استعمال کریں گے وہ بھی ایمٹی اسٹمک, خالی پیٹ کے اندر, تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو انرجی ملے گی اس سے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے بھی آپ نے جیسے ابھی بیان فرمایا نا کولڈ ڈرنک, اور آخری ورڈ یوز کیا انرجی, اسی طرح کے دوسرے آتے ہیں انرجی ڈرنکس کے نام سے. جی. کولڈ ڈرنکس بھی ہوتی ہیں, سافٹ ڈرنک بھی ہوتی ہیں, انرجی ڈرنکس بھی ہوتے ہیں, ان کے اپنے ایک لسٹ آف نقصانات ہیں. اچھا, صحیح ہے. جو کہ اب یہ ایک کڈنی اسپیشلسٹ نے اب یہ کچھ آرٹیکل لکھا تھا کہ گردے فیلئر ہونے کی وجہ, اس میں انہوں نے ترغیب یہ دلائی ہے کہ دوران رمضان سحری اور افطار, بالخصوص افطار کے اندر کسی بھی طرح کے سافٹ ڈرنک, کولڈ ڈرنک اور انرجی ڈرنک کا استعمال نہ کریں, کیونکہ یہ کاز بن رہا ہے کڈنی فیلئر کا.
یعنی کہ سافٹ ڈرنک وغیرہ یوز کرنے سے ایمٹی اسٹمک یا خالی پیٹ میں افطار کے بعد جو ہے وہ کڈنی فیلور کے چانسز یہ زیادہ بن رہے ہیں؟ ریکمنڈیشن آئی ہے کڈنی اسپیشلسٹ کی طرف سے کہ رمضان وغیرہ کے اندر چونکہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو رمضان کے بعد ممکن ہے کہ کڈنی فیلئر کے چانسز یعنی کڈنی کی جو ڈیزیزز جو اپیئر ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ بڑھ نہیں ہو، اس وجہ سے ان لوگوں نے اس کو اویئرنیس دی ہے۔ ہاں یقیناً کوئی نہ کوئی اسٹڈی ضرور ہوگی ان کے پاس۔ اچھا یہ اس میں عرض کر دیجئے سلمان بھائی کہ جیسے ہم نے پانی کی کمی کے حوالے سے بات کی تو ایسا کوئی پیمانہ ہے یا کوئی ایسی اسٹڈی ہے ہمارے پاس کہ جو پانی کی کمی ہو رہی ہے کہ کتنے پانی کی کمی سے کون سا ایریا ہمارا زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے، کوئی مخصوص ہے یا اوورآل جیسے پانی کی کمی ہو گئی تو آپ کے تمام ایریاز جو ہے افیکٹڈ ہونا شروع ہو ڈاکٹر جاتے صاحب یہ پانی کی کمی کے اثرات جو ہوں گے نا آپ کو گریجولی مل رہے ہوں گے، گریجولی سے مراد کے آہستہ 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 مل رہا جیسے اگر آپ نے پانی کی کمی استعمال ہو، جیسے باڈی آپ کا جتنے بھی وزن ہے، جیسے مثال کے طور 80% آپ کا 80 کے جی آپ کا وزن ہے، 80 کے جی میں سے اگر آپ کا 800 ملی لیٹر سمجھ لیں جو کہ بنتا ہے 1%، اگر 1% پانی کا بھی لاس ہوا باڈی سے یہ پسینے کی صورت میں پیشاب کی صورت میں تو آپ کے سمٹم اس کے پھر آ سکتے ہیں۔ اب جیسے 1% کا لاس ہوتا ہے باڈی کے اندر سے پانی کی کمی ہو گئی 1%، تو آپ کا ہارٹ ریٹ انکریز ہونے کا چانس ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی۔ ظاہر پانی کی کم ہوئی ہے تو ہارٹ اس کمی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تو زیادہ پمپ کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ جو پانی کی کمی کی وجہ سے پانی بیسیکلی کم ہوتا ہے خون کے اندر سے، ٹھیک ہے، خون کے اندر جیسے خون کا اپنا بلڈ والیوم ہے 5 لیٹر 6 لیٹر، اب جیسے 5 لیٹر میں سے اگر آپ کا 1% کم ہو گیا، جیسے 1% کم ہو گیا نہیں 500 ml کم ہو گیا تو ہارٹ کو ایکسٹرا پمپ کرنا پڑتا ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کو تاکہ آپ کی باڈی کو پراپر وہ بلڈ سپلائی ملتی رہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہمارے ہارٹ پہ افیکٹ بھی پڑ سکتا ہے۔ بالکل، اور 2% اگر ہو جائے تو آپ کی جو سرکولیٹری سسٹم ہے یہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، ہارٹ کو ایکسٹرا آرڈینری پمپ کرنے لگ جاتا ہے۔ اب جیسے اسی طرح 4 سے 6% اگر آپ کا جیسے 2 لیٹر کی اگر پانی کی کمی ہو چکی ہے تو آپ نے اکثر سنا ہوگا گرمیوں کے اندر پٹھے اکڑ جاتے ہیں جی، یا پٹھے اسپازم ہو جاتا ہے، تھکن ہو جاتی ہے، تو پٹھے جو اکڑ جاتے ہیں اسپازم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی انڈیکیشن یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے 2 سے 3 لیٹر آپ کے باڈی کے اندر پانی کی کمی ہو چکی ہے۔ تو اس کا کرائٹیریا ہم یوں سمجھ لیں 3 لیٹر اگر آپ کی پانی کی کمی ہوئی، پٹھے اگر آپ کے اکڑنا شروع ہو گئے، باڈی سٹف ہونے لگ گئی ہے، آپ سے چلنے پھرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو 3 سے 5 لیٹر پانی پینا ہوگا، یعنی ری ہائیڈریٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے، وہ پانی کی جو کمی ہوئی وہ پانی آپ کو پی لینا ہے، ری ہائیڈریٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، وہ پانی واپس باڈی میں سرکولیٹ کرے گا، جو لاس ہوا ہے وہ ریکور ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ آپ کے جو یہ سارے فزیولوجک چینجز کہلاتے ہیں، یعنی وقتی طور پہ چینجز ہوں گے لیکن بعد میں یہ ریورسیبل ہے، کوئی پرماننٹ نہیں ہے۔ مطلب آپ پانی پیئیں گے تو یہ نارملائز ہو جاتا ہے، نارملائز ہو صرف جائے گا پانی پینے سے، صرف پانی سے ہی۔ بنی چلے گے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اگر صرف پانی ہی اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اور اگر صحیح طریقے سے آپ استعمال کریں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی، آپ کا ہارٹ ہے بڑی امپورٹنٹ آرگن ہے، بہت امپورٹنٹ جز ہے آپ کے جسم کا، اسی طرح آپ کے بلڈ ہے، بلڈ بھی یعنی خون جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ جز ہے آپ کے جسم کا، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ جز ہیں، پانی کی کمی کی وجہ سے ان پہ بہت برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے پانی کی کمی جو ہے وہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے جسم کی جو ضرورت ہے پانی کی وہ ضرور پورا کرا کریں تاکہ آپ کو آگے جا کے ان کے مسائل ان بیماریوں سے یا ان کی طرف سے یعنی ہارٹ کی طرف سے یا بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے کوئی اگر پرابلم فیس کرنی پڑے تو اس سے آپ بچ سکیں۔ ڈاکٹر سلمان یہ فرمائیے کہ جو رمضان کے اندر افطار سے پہلے جو کمزوری کی کیفیت ہوتی ہے، ایک تو اس میں آپ نے پانی کی کمی کے حوالے سے اشارہ کر دیا کہ پانی کی کمی ہوتی ہے، اس کی ایسے ممکن ہے پانی کی کمی ہو، ممکن ہے پانی کی کمی ہو۔ اچھا اس میں کوئی خاص ایسی کوئی علامات ایسی ہوتی ہے آدمی کو کچھ فیل ہو گیا یار میرے اندر پانی کی کمی ہو رہی ہے، کچھ ایسی علامات کہ وہ اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین خود ہی اپنے طور پہ ہی اس کو جج کر لیں کہ کتنا پانی کی کمی ہو رہی ہے؟ مطلب ویسے کتنے کا تو نہ پتہ چل سکے گا، لیکن یہ کہ اسکن کے اوپر آپ جو دیکھیں گے اسکن ٹرگر جو اس کو بولتے ہیں کہ ڈرائی اسکن ہو رہی ہے،
اپنی زبان کو چیک کر سکتے ہیں کہ زبان خشک ہو رہی ہے، تو اس سے پتہ چل سکتا ہے ضروری کہ ہاں یہ تھوڑی آپ ڈی ہائیڈریشن کی طرف جا رہے ہیں گے۔ ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے 2 چیزوں کی طرف نشاندہی کی، اگر آپ وہ خود سے دیکھ لیں گے، جیسے رمضان میں اگر آپ اپنی زبان کو اگر چیک کریں گے تو آپ کو ڈرائنیس یعنی خشکی اگر اس پہ محسوس کرے گی، زبان کے اوپر والے حصے کے اوپر خشکی محسوس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے یعنی پانی کمی ہو رہی ہے۔ دوسری جو جلد ہے آپ کی، جیسے یہ ہاتھ کی آپ کی جلد ہے، یہ بالکل فلیکسیبل نہیں ہوتی، یہ واپس چلی جاتی ہے، نارملی آپ دیکھیں گے تو واپس چلی جاتی ہے۔ لیکن جب ڈی ہائیڈریشن کی آپ کیفیت میں ہوتے ہیں، پانی کی کمی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو جب آپ اس کو ایسے پنچ کریں گے، اس کو دبائیں گے، تو جتنی اسپیڈ سے یہ ابھی واپس گئی ہے اتنی اسپیڈ سے یہ واپس نہیں جاتی، یہ سلو آگے جاتی ہے واپس، تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے۔ اور بہت ساری علامات بھی ہوتی ہیں، یہ 2 لیکن بہت امپورٹنٹ علامات ہوتی ہیں جو آرام سے جو ہے آپ گھر میں اس چیز کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن کی کمی ہے یا نہیں ہے۔ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ آپ کے یورین ہے، آپ کا پیشاب ہے، اس کی کلر جو آپ کا یلوئش ہوتا ہے، ڈارک کلر ہوتا ہے، اس کو بھی اگر وہ ڈارک کلر کا آ رہا ہے تو اٹس مین یہ ہے کہ پانی کی اس کی کمی ہے آپ کے اندر، تو اس کی پانی کا استعمال آپ زیادہ کریں گے تو وہ نارملائز ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر سلمان، اس میں آپ اس میں اور کیا مدنی پھول دینا چاہیں گے؟ سر جیسے بھی آپ نے یہ پانی کی کمی کے جو سمٹم جو پتہ لگ سکتے ہیں بذریعہ آپ جیسے نے بتایا اسکن کے تھرو پتہ چل سکتا ہے، پیشاب کے کلر سے بھی پتہ چل سکتا ہے۔ اب جیسے جتنا آپ کے اندر باڈی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پیشاب کا کلر آپ کا نارمل ہونا چاہیے، کلیئر، اور اسمیل بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کا کلر جتنا جیسے آپ کا پیشاب کے کلر آپ کا یلو سائڈ کے اوپر جا رہا ہے یا ڈارک یلو ہو رہا ہے یا تھوڑا اسمیل ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ انڈیکیٹ کر رہا ہوگا کہ آپ کی باڈی میں سے پانی لاس ہو چکا ہے اور آپ کو پانی کی اب مزید ضرورت ہے۔ جیسے جیسے آپ اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ کرتے رہیں گے، پانی کا استعمال کرتے رہیں گے، یہ کلر جو ہوگا چینج جو آ رہا ہوگا نارمل کی طرف ہوگا، یلو سے وائٹ کی طرف جا رہا ہوگا، جو اسمیل آ رہی ہوگی وہ اسمیل بھی آنا بند ہو جائے گی۔ تو یہ انڈیکیشن آئے گی کہ آپ نے جتنی باڈی کی آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن تھی وہ کریکٹ ہو کے نارمل ہیموسٹیسس کے اوپر آ چکا ہے، اور یہ لیکن ریگولر بیسس کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ ایک دن صحیح ہو گیا تو اس کا مطلب نہیں یہ صحیح رہے گا، باڈی کو ایوری ڈے روزانہ آپ کے پانی کی حاجت ہوتی ہے، بس ضروری نہیں کہ ہم پیشاب ہو یا استنجا ہو تو اس کے اندر ہی پانی کا لاس ہو، پسینے کے اندر بھی لاس ہو رہا ہوتا ہے، سانس لے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی پانی کا لاس ہو رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، جیسے ہم اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی میں انسینسیبل لاس انسینسیبل لاس، ہماری اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی کے اندر اس کا ایک نام ہوتا ہے جس کو انسینسیبل لاس کہا جاتا ہے، جو کہ نظر نہیں آ رہا ہوتا لوگوں کو، وہ بھی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کی باڈی میں یہ نقصانات ہوئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر سلمان نے بہت سارے پانی کی کمی کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کی طرف بھی نشاندہی کی ہے، بہت سارے فوائد بھی بتائے ہیں۔ ایک جو بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جلد کے اوپر، انسانی جلد کے اوپر بھی پانی کی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ کی فریشنس رہتی ہے، چہرے کے اوپر بہت فریشنس رہتی ہے، ہاتھ پہ فریشنس رہتی ہے، پوری باڈی پہ فریشنس رہتی ہے اگر آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ آپ نے پوری طرح استعمال کی۔ آج کل گرمیوں کا سیزن بھی سٹارٹ ہوا ہے، تو گرمیوں کے سیزن کے اندر بھی پانی کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک تو رمضان بھی سلسلہ، پھر گرمیوں کا سلسلہ بھی، اس لیے بہت زیادہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی کی ریکوائرمنٹ جو آپ کی باڈی کی ہے، کام کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ضرور پورے کریں۔ اس میں ایک چیز اور میں آپ کے عرض کرتا چلوں کہ کیونکہ رمضان کا سلسلہ چل رہا ہے تو بہت ساری ایسی جو شاپس ہیں جو کھلی ہوتی ہیں، لیٹ نائٹ تک کھلی ہوتی ہیں اور ان پہ کافی بلب وغیرہ لگے ہوتے ہیں، بہت ہائی وولٹیج بلب لگے ہوتے ہیں، تو ایک سفوکیشن اندر جو گھٹن والی کیفیت ہوتی ہے، حبس والی کیفیت ہوتی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ پسینہ جو ہے، جو شاپ کیپرس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پسینہ وغیرہ آیا ہوتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو پانی کے استعمال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ پانی وہاں استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر ڈی ہائیڈریشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ روزے کی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں تو اپنی باڈی کو اسی حساب سے پانی کی ریکوائرمنٹ ان کو پوری کرنی پڑتی ہے کہ پانی آپ نے اسی حساب سے اپنے جسم کو، کیونکہ ان کا نیچر آف ورک، ان کا کام کرنے کا انداز جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے کہ ایک اے سی میں بیٹھا ہوا آدمی یہ کام کر رہا ہے اور ایک دکان پہ بیٹھا ہوا آدمی کام کر رہا ہے، دونوں کی جسم کی ریکوائرمنٹ میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اسی حساب سے آپ نے جو ہے نا اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہی
پانی کو پورا کرنا پڑتا ہے. اب کم سے کم لمٹ آپ رکھ لیں 8 گلاس، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، 16-17 گلاس پہ بھی چلے جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ورک جو اس کا کام ہے. فیلڈ ورک میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مزدور ہیں ان کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. گرمی کے حوالے سے پانی جس طرح آپ کو گرمی سے بچا کے رکھتا ہے، اسی طرح ہم گرمی کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ڈاکٹر سلمان سے لینے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر سلمان، گرمیوں کے حوالے سے بھی کچھ اگر آپ مدنی پھول عنایت فرما دیں گے. گرمی کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے، ساتھ میں رمضان بھی ہے، تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ گرمی کی حدت بھی نہ لگے ہم کو اور اپنا رمضان بھی بہت اچھے طریقے سے گزر جائیں؟ ایک تو پانی آپ نے بتا دیا کہ پانی کی ریکوائرمنٹ وغیرہ آپ پوری رکھیں، اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مطلب ایسی خوراک لینی چاہیے یا کچھ ایسی چیزیں لینا چاہیے؟ کیونکہ جیسے ہم نے پچھلے سلسلے میں کیا کہ آپ جو کباب، سموسے اور سحری کے اندر جو ہے نا ایک انواع اقسام قسم کی جو ہے نا آپ سحری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ خود آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے رمضان میں اس کو بہت زیادہ ڈریل کرتی ہے، بہت زیادہ گراتی ہے. تو کوئی ایسی غذا، کوئی ایسی چیز آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بتانا چاہیں کہ وہ ایزیلی جو ہے نا آپ کو ڈی ہائیڈریشن وغیرہ جو ہے اور کمزوری وغیرہ جو اس کا ایلیمنٹ کم سے کم ہو جائے؟ اور سب یہ جو ڈی ہائیڈریشن جو ہے نا یہ صرف وایا پانی ہی ختم ہو سکتی ہے، پانی کے ذریعے ختم ہو. ابھی آپ خود سمجھ لیں کہ ہم نے اتنی دیر ڈسکشن ہم نے پانی کے اوپر کیا تھا کہ پانی باڈی میں سے لاس ہوگا تو آپ وہ اس کا پانی کے ذریعے ہی ریکور ہوگا. اب پیاس لگنا جو لگتی ہے وہ بھی ایک ہیموسٹیٹس، وہ انسانی جسم کا ایک سسٹم ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر سسٹم وہ موجود ہے کہ تھرسٹ سینٹر جس کو بولتے ہیں. تو اس کے اندر جب بھی نمکیات کی کمی ہوتی ہے تو باڈی ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ ہاں آپ کے اندر پانی کی کمی ہوگی، تو آپ کو پیاس کی کیفیت ہوتی ہے. اب پیاس جب لگتی ہے تو پیاس لگنے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ہمیں باڈی کو صرف الیکٹرولائٹ یعنی پانی چاہیے، تو اس کو ہم سافٹ ڈرنک یا کولڈ ڈرنک یا جوس وغیرہ سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات ریکمینڈڈ ہے کہ سافٹ ڈرنک ہو گئے، جوس ہو گئے، کولڈ ڈرنک، یہ کبھی بھی آپ کی پیاس نہیں بجھا سکتے. اوکے. صرف پانی ہی، وہ بھی سادہ نارمل ٹیمپریچر پہ اکثر آپ کی جو پیاس لگنے کی کیفیت ہے وہ بجھا سکتا ہے، کیونکہ نظام جو ہے دماغ کا جو کہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو اندر نمکیات کی کمی ہوگی، وہ اونلی ڈیٹیکٹ کرتا ہے سوڈیم اینڈ کلورائڈ. یہ سوڈیم کلورائڈ پانی کے اندر موجود ہوتا ہے. جیسے ہی ڈی ہائیڈریشن ہوئی یعنی پانی کی کمی ہوئی تو نمکیات بھی کم ہو گئے، تو آپ کا برین ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی میں پانی کم ہے تو آپ پانی پی لیتے ہیں. جتنی بھی ری ہائیڈریشن تھیراپیز ہیں اس کے اندر جیسے 2-3 ایلیمنٹ ہی ہوتے ہیں، سوڈیم ہوتا ہے، کلورائڈ ہوتا ہے اور پوٹیشیم بھی ڈال دے ہوتا ہے. تو یہی ہوتے ہیں جو سپلیمنٹ کر دیے چلے آتا ہے اور اس سے آپ کے پانی ڈی ہائیڈریشن جو آپ کی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اسی طرح ہاسپٹل کے اندر جو ایڈمٹ ہوتے ہیں جو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، ہیٹ سٹروک جن کو ہو جاتا ہے یا سن سٹروک ہو جاتا ہے، منہ سے نہیں لے پا رہے ہوتے تو ان کو ڈرپ دی جاتی ہے. ڈرپ بھی بیسیکلی اندر فارم ہے کہ آپ پانی منہ سے نہ پی پا رہے تو آئی وی لائن کے تھرو پانی آپ کے جسم میں جا رہا ہے. جی. تو ڈاکٹر صاحب اس میں اب یہ بتا دیجیے کہ یہ نارملی جو ہے ڈرپ افطار کے بعد لگ جاتی ہے. ایک بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک ٹرینڈ ہے لوگوں کے ذہن کے اندر کہ ڈرپ سے کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری طاقت مل جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھا جائے تو ڈرپ جو ہے نا وہ ایک سپورٹیو ہے آپ کی، جو ہے آپ کے الیکٹرولائٹ بیلنس ہو رہا ہوتا ہے، یعنی نمکیات کی کمی ہو رہی ہوتی ہے یا منرلس وغیرہ کی باڈی کے اندر کمی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یا بعض اوقات جیسے گلوکوز کی ڈرپس ہوتی ہیں، وہ بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوگر لیول آپ کا گرا ہوا ہوتا ہے تو اس میں وہ پورا کرنے میں مدد دے رہی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہیلپ فل ہے، یہ علاج نہیں ہے. لوگ اس کو علاج سمجھتے ہیں. تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ پریکٹس میں کہ وہ کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کچھ انجیکشن بھی لگا دیتے ہیں، تو اگر ان کو پلین ڈرپ بھی لگا دی جائے تو مطمئن نہیں ہوتے، وہ بولتے ہیں کہ وہ انجیکشن لگا دے. وہ تو انجیکشن ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل، وہ ملٹی وائٹامن ٹائپ کے انجیکشنز ہوتے ہیں جو وہ ڈال دیتے ہیں. ان سے یہ ہے کہ تھوڑا بہت یقیناً فائدہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بی کمپلیکس وغیرہ ملا ہوا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ انرجی باڈی کو ضرور مل جاتی ہے. لیکن یہاں صرف سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا واقعی آپ کو ڈرپ کی ضرورت تھی؟ جی ڈاکٹر، کیا لگوانا چاہیے تھا؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ منہ سے کھا پی سکتے ہیں
تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ڈرپ لگوانے کی. آپ وہ چیز کھا پی کے بھی پورا کر سکتے ہیں. سمپل گھر میں کوئی جوس وغیرہ فریش جوس بنا کے بھی اس کو پورا کر سکتے ہیں. ایون سمپل گلوکوز کا پانی پی کے بھی یوز کرتے ہیں. نمک چینی کا پانی بھی بنا کے پی سکتے ہیں. مطلب مختلف ذرائع ہیں جن سے آپ وہ پورا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ آئی وی ڈرپ ہی لگوائیں تبھی آپ پورا ہوں گے. ہاں وہ ایمرجنسی کیفیت ہوتی ہے, ایسی کیفیت ہے اس کے اندر لگا دی جاتی ہے کہ ہم نے لگا دی ہے, ورنہ بعض اوقات فرمائش کرتے ہیں باقاعدہ کہ ہمیں ڈرپ لگائی جائے اور ہمیں یہ کرائی جائے. ایسے لوگوں کے لیے میرا مدنی مشورہ یہی رہے گا کہ وہ صرف اس چیز کو اپنی کیفیت کو جج کر لیں کہ آیا وہ منہ سے کھا پی سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں. جیسے الٹی کی کیفیت ہوتی ہے اس میں کھانا پینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, تو ایسی کیفیت میں, اور پانی کی کمی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, تو ایسی کیفیت میں ڈرپ لگوانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ جو بھی فریش جوسز وغیرہ ہیں اور پانی وغیرہ جو ہوتا ہے نیمکول وغیرہ کا جو ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے انشاءاللہ اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا جتنا ایک ڈرپ سے ہوتا ہے. البتہ پیسے آپ کے بہت زیادہ بچ جائیں گے اس کے اندر, کیونکہ ڈرپ میں ایک اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے اور یہ بہت سستے میں کام ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو ڈاکٹر ہی بتا رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کو ڈرپ لگے گی, اب ڈاکٹر صاحب نے بول دیا آپ کو کہ ڈرپ لگے گی تو پھر مریض کیا کرے گا؟ دیکھیں آسان میں نے فارمولہ دے دیا نا, آپ یہ دیکھیں گے میں یہ کھا پی سکتا ہوں یا نہیں کھا پی سکتا. اگر وہ کھا پی سکتا ہے تو ریفیوز کر دے ڈاکٹر کو, اس میں کوئی یہ بھی تو مشکل ہوتی ہے نا کہ ڈاکٹر کو منع کر رہے ہیں. نہیں کیوں, کوئی مشکل نہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کر سکتا ہے. یعنی یہ بول دیں ڈاکٹر صاحب میں پانی پی لوں گا یا کچھ اور کر لوں گا لیکن ڈرپ نہیں لگواؤں گا. ہاں نا, دیکھیں ڈرپ لگوانے کے ایک اپنے نقصانات بھی ہوتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پیروجینک افیکٹ ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ ڈرپس کے اندر کبھی کبھی پیروجنس مل جاتے ہیں آکے, جو آپ کو آکے عموماً دیکھا ہوگا آپ نے, ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی تجربہ ہو کہ ڈرپ وغیرہ لگائی ہے تو اس کے لگانے کے فوراً بعد جو ہے نا اس کو بخار چڑھ گیا یا شیورنگ ہو گئی یا کپاہٹ شروع ہو گئی, تو یہ پیروجینک افیکٹس ہوتا ہے. آپ خواہ میں وہ افیکٹ کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ بعض اوقات وہ جان کے لیے بھی خطرہ بن جاتا ہے, اس کو بہت زیادہ ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر. دوسرا اس کا نقصان جو آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو جو فلیبائٹس ہو جاتا ہے, یعنی کہ آپ کے نسوں کے اوپر جو ہے نا سوجن وغیرہ آ جاتی ہے, سوزش وغیرہ آ جاتی ہے. تو وہ آپ جب اس کو آپ پن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ خواہ میں کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے باڈی کو ایک نیڈل پرک کروانے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کو نیڈ ہی نہیں ہے اس چیز کی؟ ہاں ضرورت ہے, ضرورت کے دیر کے لیے کبھی بھی انکار نہیں کرتے, لیکن جب ضرورت نہیں ہے سیلف اسسمنٹ کر لیں. آسان سا فارمولہ ہے کہ میں منہ سے کھا بھی سکتا ہوں تو میں یہ چیز لے سکتا ہوں, اس کے لیے ڈرپ کی حاجت نہیں ہے میرا خیال. بہت سارے ایریا کے اندر, ریموٹ ایریا کے اندر یہ بہت عام پریکٹس ہو گئی ہے. اب گرمیوں کے اندر آپ کو پتہ ہے اصل میں لوگوں کا ذہن بھی یہی بنا ہوا ہے نا. ڈاکٹرز نے کچھ ذہن بنایا ہوا ہے, کچھ لوگوں کا اپنا ذہن بنا ہوا ہے کہ نہیں میں ڈرپ ہی لگاؤں گا تو میں ٹھیک ہوں گا. بعض اوقات میری اپنی ذاتی مشاہدے میں, میری اپنی ذاتی پریکٹس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ آ کے فرمائش بھی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ڈرپ, بھائی آپ کو دوا دے رہے ہیں آپ وہ استعمال کریں, ڈرپ لگوائیں مجھے, ڈرپ لگائیں مجھے تب میں ٹھیک ہوں گا, دوا نہیں کھائیں گے. ڈرپ لگانا ایک پورا سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے وہ, اور کوئی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. ہاں انٹل لیس بہت زیادہ اس کو تکلیف ہو, جیسے ہم نے کہا کہ ڈی ہائیڈریشن کا کیفیت ہو یا الیکٹرولائٹ بیلنس ہوا ہو, اس میں تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ چلے آپ نے لگا دیا, پیشنٹ کو بینیفٹ ہے. لیکن اس میں اگر ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے, اچھا خاصا ہے, مریض چل کے آ رہا ہے اور پھر وہ فرمائش کر رہا ہے, تو وہ سمجھ میں نہیں آتی یہ چیز کہ آپ اس کو ڈرپ لگوائیں اس میں. تو آگے اس میں جیسے ہم نے پیچھ میں آپ نے ڈسکرائب کیا تھا, ایک کریمپس کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ گرمیوں میں عمومی طور پہ جو ہے نا پانی کی کمی کی ایسے کریمپس وغیرہ پڑ جاتی ہیں, یعنی کہ پٹھوں میں اکڑاؤ وغیرہ آ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ پانی کی کیفیت جو ہے اپنی پوری رکھیں گے, ٹھنڈے ماحول میں رہیں گے. ٹھنڈے ماحول سے مراد یہ نہیں کہ اے سی میں, ہر کسی کو اے سی بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ٹھنڈی جگہ پہ ہو, چھائے والی جگہ پہ ہو, دھوپ میں کام کم کریں. باہر جو آپ کے ایکٹیولی دھوپ جب نکلی ہوئی ہوتی ہے, کوشش کریں کہ اپنا شیڈیول یا جدول جو ہے اس طرح کا بنائیں کہ اس دھوپ کے اندر وہ کام کم سے کم آپ کو ایکسپوجر ہونا, ریڈیشن کا ایلیمنٹ یعنی پانی کی کمی کا ایلیمنٹ کم سے کم ہو. باقی گھر میں آپ جو ہے سمپل جوسز وغیرہ جو ہے اس کے فریش جوسز وغیرہ اس کو استعمال کر کے جو ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. گھر میں آپ ORS بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ عزوجل ان مدنی پھولوں پہ آپ عمل کریں گے اور ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی سے بچنے کی کوشش کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین, امیر اہل سنت نے ایک بڑا ہی پیارا رسالہ گرمی کے حوالے سے, کیونکہ ابھی ہم گرمیوں پہ بات کر رہے تھے کہ گرمیوں میں کیا کیا ہم کو پریشانیاں, کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں, تو ایک امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے
گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول. اس کے اندر بڑے اچھے بڑے خوبصورت مدنی پھول ہیں. اس کو آپ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ عز و جل, اور مزید آپ کو اس کو پڑھنے کی برکت سے بہت فائدے ہوں گے, اور بہت سارے اس میں مدنی پھول ملیں گے گرمی سے کس طرح آپ کو حفاظت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان